بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنے دن ٹھہر جائے کہ اسے تنگی میں ڈال دے۔ دوستو، شریعت مطہرہ کا یہ مزاج ہے کہ جب دو لوگ آپس میں کوئی معاملہ کر رہے ہوں تو شریعت دونوں کے لیے الگ الگ ہدایات دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے دوسرے سے قرض لیا تو قرض دینے والے کو ہدایات الگ دی جائیں گی اور قرض لینے والے کو الگ۔ قرض لینے والے کو کہا جائے گا کہ جلدی لوٹانا، اور قرض دینے والے کو کہا جائے گا اگر لوٹانے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو تم عفو و درگزر سے کام لینا۔ بالکل ایسے ہی مہمان اور میزبان کے لیے الگ الگ آداب و احکام بیان کیے گئے ہیں۔ میزبان کو کہا گیا مہمان آ جائے تو اللہ اور آخرت پر جو شخص ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کو عزت دے، پھر ایک دن پرتکلف کھانا بنائے، 3 دن تک اس کو کھانا کھلائے، اور 3 دن کے بعد بھی کھلائے گا تو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے ساتھ مہمان کو جو ادب بیان کیا اور ہدایت دی وہ یہ کہ مہمان کے لیے یہ جائز اور مناسب نہیں ہے کہ وہ اتنے زیادہ دن ٹھہر جائے کہ میزبان تنگی میں پڑ جائے۔ تو یہ شریعت مطہرہ کا خوبصورت انداز ہے دو طرف ہدایات دینے کا۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو دل کے بہت قریب ہوتے ہیں، وہ تو 2-3 دن میں واپس جانے کی بات کریں تو ویسے ہی دل بجھنے لگ جاتا ہے۔ جیسے بیٹیاں اپنے والدین کے گھر جب جاتی ہیں، یا کوئی استاذ اپنے شاگرد کے گھر آتا ہے، یا کوئی بہت قریبی دوست جب کسی دوست کے پاس جاتا ہے تو وہ تو جب بھی واپس جانے کی بات کریں تو دل بجھ جاتا ہے۔ تو ان مہمانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ عام اگر کسی جگہ کوئی مہمان چلا گیا ہے تو مہمان کو ان ہدایات کا خیال کرنا چاہیے جو شریعت مطہرہ نے مہمان کو دی ہیں کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے وہ واپسی کا سفر کرے، اور میزبان کو ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے جو شریعت مطہرہ نے دی ہیں کہ وہ 1 دن تک پرتکلف کھانا بنائے اور اس کے بعد جو گھر میں پکا ہے وہ مہمان کے لیے حاضر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔